محبت شروع میں ایسی ہوتی ہے، محبت شروع میں ایسی ہوتی ہے، محبت شروع میں ایسی بھی ہوتی ہے۔ مگر مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ شروع کی محبتیں ہیں۔ مزہ تب ہے کہ آپ آخری دم تک اپنی بیوی سے ویسے ہی سلوک کریں جیسے آپ شروع میں کرتے تھے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو فاطمہ ڈائریز۔ آج بہت ہی سینسٹیو سا ٹاپک ہے آپ لوگوں کے لیے، میرے لیے اور تمام لڑکیوں کے لیے حد سے زیادہ شوہروں سے امیدیں وابستہ کر لیتی ہیں۔ اگر محبتیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں، اتنی خوبصورت شروعات ہوتی ہے، تو آخر کیا ایسی بات ہے کہ ہمارے بزرگوں نے، بڑوں نے اور بہت سے عقل مند لوگوں نے مرد کو سرہانے کا سانپ کہا؟ سرہانا تو وہ جگہ ہے جہاں تھک ہار کر عورت اپنا سر رکھ کر سکون سے سو جاتی ہے، اور مرد وہ انسان ہے کہ اپنے مرد پر بھروسہ کر کے وہ ساری زندگی اس پر لوٹا دیتی ہے۔ بیسیکلی عورتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں بہت زیادہ اپنے ہسبینڈ سے امیدیں لگا لیتی ہیں۔ میں اس کہاوت کو کسی حد تک صحیح مانتی ہوں کہ مرد سرہانے کا سانپ ہے، لیکن میں عورتوں کی نفسیات سے واقف ہوں اور میں اچھی طرح جانتی ہوں جب عورتوں کی امیدیں ٹوٹتی ہیں تو وہ بہت زیادہ زبان درازی کرتی ہیں۔ یہ زبان درازی کسی بھی مرد کو پسند نہیں ہوتی۔ بیسیکلی عورت جب چیختی ہے، اونچا بولتی ہے اور بہت زبان چلاتی ہے تو اس کا صرف اور صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ اندر سے ٹوٹ چکی ہوتی ہے، اس کی امیدیں بہت زیادہ ٹوٹ چکی ہوتی ہیں۔ وہ اپنے اندر کی فرسٹریشن کو نکالتی ہیں چیخ چیخ کر، اور صرف یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے مرد کسی طریقے سے ہمیں سمجھیں، ہمیں سمجھنے کی کوشش کریں، ہمیں کام کریں۔ لیکن بجائے مرد سمجھنے کے، مرد کو تیز اور زبان دراز عورت سے آہستہ آہستہ نفرت ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ مرد اور عورت کی اسٹرکچر میں، بناوٹ میں، احساسات میں، ایموشنز میں فرق ہے۔ اگر ہم لڑکیاں یہ سمجھ لیں کہ ہمیں اور مردوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے پیدا کیا ہے، ہمارے دل، ہمارے دماغ، ہماری سوچیں ڈفرینٹ ہیں، تو کبھی ہم اس حد تک نہ جائیں کہ ہم اپنا گھر خود خراب کر لیں۔ مرد کو سرہانے کا سانپ صرف اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ کسی بھی صورت میں، کسی بھی نازک صورت میں وہ عورت کو 3 لفظ بول کر فارغ کر دیتا ہے۔ بس صرف یہ وجہ ہے کہ مرد کو سرہانے کا سانپ بولا گیا ہے، کیونکہ عورت جس پہ بھروسہ کرتی ہے وہی اگر اسے توڑ دے تو ہم اس مرد کو کیا کہیں۔ آن دی ادر ہینڈ، اگر ہم اس بات کے تہہ تک جائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ صرف مرد ہی اس چیز کا رسپانسیبل نہیں ہوتا، عورتیں بھی بہت زیادہ بے وقوفیاں کرتی ہیں، اپنا گھر خود خراب کرتی ہیں۔ آپ سوچیں ذرا، وہ مرد جو آپ کو اتنے پیار سے، لاڈ سے آپ کے گھر جا کر آپ کو بیاہ کر لے کر آیا ہے، اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ آپ سے بیزار ہو جائے، تنگ آ جائے؟ کبھی ہم عورتیں بھی خود کو مرد کی جگہ رکھ کر سوچتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہم میں 80% عورتیں ایسی ہیں جو سوچتی ہی نہیں ہیں۔ آپ ذرا سا سوچیں کہ مرد پہ کتنی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، اور ویسے بھی مرد غصے کے تیز ہوتے ہیں۔ اگر ہم صرف اتنی سی بات سمجھ لیں کہ مرد غصے کے تیز ہوتے ہیں، وہ غصے میں کچھ بھی کہہ جاتے ہیں، تو ہم بہت ساری چیزوں سے خود بچ جائیں گے۔ میری اس ویڈیو کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ میں مردوں کی سائڈ پر ہوں، میں صرف عورتوں کو مردوں کی سائیکی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ بہت ساری طلاقیں صرف اس وجہ سے ہو جاتی ہیں کہ اصل بات کچھ بھی نہیں ہوتی، صرف عورت کی زبان درازی، تیزی اور مرد کا تیز غصہ گھر برباد کر دیتا ہے۔ یہ سب بے پناہ امیدوں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز انسان کو مار دیتی ہیں۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ شادی سے پہلے جو لڑکا ہمیں کہتا تھا کہ میں تمہیں رانی بنا کر رکھوں گا، تو اس کا سچ میں مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں تاج پہنا کر کسی اونچی جگہ پر بٹھا دے گا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا۔ آپ تھوڑا سا سچویشن کو سمجھا کریں، اس کو ٹیکل کیا کریں۔ جب آپ اپنے مرد کو شہزادہ بنائیں گی تو وہ بھی آپ کو رانی بنا کر رکھیں گے۔ میں ہر مرد کی بات نہیں کر رہی، بہت سے لوگ میری بات سے اختلاف کریں گے۔ میں ہر مرد کی بات نہیں کر رہی۔ کچھ مرد نسلی طور پر بگڑے ہوتے ہیں جن کو اپنی بیوی جتنا بھی اس کی خدمت کر لے، ان کو باہر منہ مارنا ہی ہوتا ہے۔ میں ان مردوں کی فیور میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں، مردوں اور عورتوں کے اختلافات پر۔
بات صرف اتنی ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ امیدیں وابستہ کریں ہی نہ۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ سامنے والا شخص انسان ہے۔ بعض اوقات ہم عورتیں اس قدر فرسٹریشن میں بہت کچھ بول جاتی ہیں، اور صرف اس چکر میں بہت کچھ بول جاتی ہیں کہ سامنے والا یا ہمارا شوہر ہمیں سمجھے گا، وہ ہماری تکلیف کو، ہماری پریشانی کو سمجھے گا۔ لیکن کیا ہوتا ہے، ایٹ دی اینڈ وہ سامنے والا بندہ بھی فرسٹریٹ ہو جاتا ہے، وہ بھی تنگ آ جاتا ہے، اور ایک دن وہ آپ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، اور ایٹ دیٹ پوائنٹ ہم کہتے ہیں کہ مرد سرہانے کا سانپ ہے۔ عورت نے اس پہ ٹرسٹ کیا، لیکن اس نے عین ٹائم پہ آ کے ہمیں ڈسا۔ اس سے پہلے کہ میری کسی بھی بہن بیٹی کی زندگی میں ایسا ٹائم آئے، خدا نخواستہ ایسا ٹائم آئے، وقت سے پہلے ریلیکس طریقے سے بیٹھ کر سوچیں کہ آپ کو یہ رشتہ کیسے بچانا ہے۔ آپ ہی ہیں جو اپنی سچویشنز زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتی ہیں۔ شوہر ہی سب سے زیادہ مضبوط سہارا ہوتا ہے۔ ماں باپ کے بعد شوہر ہی ہوتا ہے جو آپ کو دھوپ سے، گرمی سے، سردی سے بچا کر رکھتا ہے۔ آپ اس رشتے کو بچانے کے لیے اپنی آخری حد تک جائیں، اپنی پوری کوشش لگا دیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ میری اتنی ساری باتوں میں سے کوئی ایک بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے شوہروں کو ہمارے سر پر سلامت رکھے اور ہمیں اتفاق سے رہنے کی توفیق دے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو سپورٹ کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ مجھے بتائیے گا میں نیکسٹ کس ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔